فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ اٹھائیسویں روزے کا آغاز ہو گیا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر انسان اس چیز کی خواہش رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی معافی ہو جائے، بخشش ہو جائے، اور ظاہر ہے ہم نمازیں بھی پڑھتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے، صدقات بھی، خیرات بھی، زکوٰۃ بھی، اور کچھ ایسے افراد بھی ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا کی تو انہوں نے حج اور عمرہ بھی کیا ہوگا۔ یہ تمام عبادات کرنے کے بعد جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہے کہ اللہ اس کو بخش دے، تو پھر کیوں نہیں اللہ کے ہاں اس کی توبہ قبول ہوتی، اور یہ ساری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں اس کی کیوں نہیں قبول ہیں؟ بڑا گہرا تعلق ہے تقوی کا تمام عبادات کے ساتھ، مگر روزے کے ساتھ اہم ترین ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصلاۃ نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الحج نہیں کہا، کتب علیکم الصیام۔ روزے جو فرض کیے گئے، اور یہی نہیں کہ صرف ہم پر فرض کیے گئے، پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تک تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ ظواہر کی بنیاد پر ایکسٹرنل کہ انسان نے حلیہ بنا رکھا ہے، داڑھی رکھی ہے، ٹخنوں سے شلوار اونچی ہے، وہ بڑا اس کے ظاہر سے لگتا ہے بڑا متقی ہے، تو ظاہر کی بنیاد پر تقوی نہیں ہے کہ ظاہر سے وہ تقوی نظر آنا چاہیے، وہ بڑا متقی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ ایک بندہ داڑھی رکھے اس کا اجر ہے، وہ شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھتا ہے اور وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حلیہ بناتا ہے اور نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بہت ہی عظیم اور عظمت والا کام ہے، مگر تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، 3 دفعہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قلب مبارک اور اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تقوی دل میں ہے، تقوی دل میں ہے، تقوی دل میں ہے، اور اگر تقوی دل میں ہوگا تو پورے جسم پر سرایت کر جائے گا۔ لیکن اس میں سب سے اہم ترین جو نکتہ اور سب سے اہم ترین جو بات ہے وہ عقل حلال ہے کہ حرام کا ایک لقمہ بھی نہ ہو، اور یہ مشکل ترین ہے۔ یہ باتیں تو انسان کرتا ہی ہے، اور اس کی کوشش حصول جنت، وہ اتنی جو محنت کر رہا ہے وہ کس لیے کر رہا ہے کہ اللہ کی جنت اس کو مل جائے، اللہ کے ہاں اس کی بخشش ہو جائے، مگر اس کے باوجود اس کی بارگاہ الہی میں کوئی عبادت قبول نہیں ہے، کوئی دعا اس کی قبول نہیں ہوتی۔ اور اس کے بارے میں بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رجل یطیل السفر اشعث اغبر، کہ وہ شخص جس نے دور دراز کا سفر کرتا ہوا وہ حرم کے اندر پہنچا، احرام اس نے باندھا ہوا ہے اور احرام جو ہے اس کا میلا کچیلا ہو گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یمد یدیہ الی السماء، وہ جبل رحمت پر پہنچتا ہے، یا ملتزم کے ساتھ چمٹ کر 2 گھنٹے یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب کہہ رہا ہے۔ آج کل کے اندر وہ سفر نہیں ہے، اب تو ہم 4 گھنٹے کے اندر جدہ اور 2 گھنٹے کے اندر آگے حرم، اور حرم میں 2 گھنٹے میں عمرہ کر کے بندہ فری ہو جاتا ہے۔ ہم سے وہ پسینے کی بو کہاں آئے گی؟ ہم وہ پسینے میں شربور کیسے ہوں گے؟ یہ اس وقت کی دقت اور دشواری کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ وقت لوٹ کر آنا ہے۔ یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے یہ ساری کی ساری تباہ ہو جائے گی، ساقط ہو جائے گی، ہر شے ختم ہو جائے گی، پھر اسی طرح دین واپس لوٹ کر آئے گا۔
پھر اسی طرح گھوڑے، اونٹ، کھچر، اور وہی ماحول، تیر و تلوار، کمان، یہ پھر وہی دور لوٹ کر آنا ہے. وہ آسمانوں کی طرف اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ غُذِيَ بِالْحَرَام، کہ یہ جو تیرا کھانا ہے وہ حرام کا ہے، یہ جو تیرا لباس ہے اگرچہ کہ تو نے احرام کی صورت میں باندھا ہوا ہے یہ حرام کا ہے، تیرا پینا حرام کا ہے. وَغُذِيَ بِالْحَرَام، اور تن و توش جو تیار کر کے تو میرے حرم کے اندر پہنچ گئے وہ بھی حرام کا ہے. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، پس پھر کیسے ایسے شخص کی دعا کس طرح قبول ہو سکتی ہے جو اکل حرام کھا کر اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے. یہ روزے، یہ اعتکاف کیا ہے؟ ایک بندہ حرم کے اندر پہنچ گیا ہے، ملتزم کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، جو سب سے مقبولیت ترین والے جو ہے مقامات ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادت قبول نہیں ہے، اس کا حج اور عمرہ قبول نہیں ہے. ہر عبادت اللہ کے ہاں ناقابل ہے جب تک کہ وہ عقل حلال کی طرف نہیں آ جاتا. حرام کا ایک لقمہ بھی اگر جسم کے اندر سرایت کر گیا تو کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. یہی تمیز ہر طبقے کے اندر اب ختم ہو گئی، الا قلیل 99% لوگ اس گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے، 1% لوگ جو تحقیق کے مراحل پر جو ہے وہ حلال کھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ نہ جیسا مال ہے کھا گئے، اس میں علماء بھی عزت میں ہیں، قرہ بھی عزت میں ہیں، حفاظ بھی عزت میں ہیں، مولوی بھی عزت میں ہیں، کہ جس نے جیسی دعوت دے دی اس کو قبول کر لیا. اس سے پوچھا ہی نہ کہ تو جو تم جو ہے وہ یہ مال مجھے کھلا رہے ہو یہ مال حلال کا ہے کہ حرام کا ہے؟ یہ جو مسجد میں تم تعاون کر رہے ہو حلال کا ہے کہ حرام کا ہے؟ جو مدرسے کے اندر تم زکوٰۃ کا مال یا صدقے کا یا خیرات کا مال یا جو تم ہمارے معاون ہو حلال کماتے ہو کہ حرام کماتے ہو؟ اور پہلے اسلاف یہ ریسرچ کیا کرتے تھے. بندہ قلین لے کر آ گیا جی مسجد میں بچھا دے، انہوں نے کہا قلین کازن نبی نے، اور بڑی محنت. اس نے کہا جی بانڈ میرا نکلا تھا تو میں نے کہا کہ قلین خرید لیا، میں نے کہا چلو مسجد میں دے دوں گا. کہنے کہ لے جاؤ اس کو، ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں، ہم جوئے کا مال نہیں رکھتے مسجد کے اندر. اب کبھی کسی عالم نے، کسی مفتی نے، کسی معلم نے، کسی مولوی نے، کسی استاذ نے، کسی مربی نے پوچھا ہے کہ مال کیسا لے کر آگے ہو مدرسے میں تعاون کرنے کے لیے، کیسا مال مسجد کو دے رہے ہو؟ تعاون کی اپیل ہو جاتی، جی تعاون کر دیں جی، مستحق ادارہ ہے جی، مستحق ادارے میں جو ہے حرام کا مال بھی جا رہا ہے، حلال کا مال بھی جا رہا ہے، جوئے کا مال بھی جا رہا ہے، رشوت خوری کا مال بھی جا رہا ہے، دلالی کا مال بھی جا رہا ہے، سود کا مال بھی جا رہا ہے، ملاوٹ کا مال بھی جا رہا ہے، دھوکہ دہی کا مال بھی جا رہا ہے. کوئی پرواہ نہیں ہے، بس تعاون آ رہا ہے ٹھیک ہے. آگے پھر جو اس سے پرورش پانے والے مولوی اور وہ علماء ہیں ان کے بارے میں تو اللہ نے قرآن کے اندر پہلی سورۃ توبہ کے اندر فرما دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. یہ اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے. شبہ تو یہاں بھی پڑ جاتا ہے کہ اگر اللہ ایمان والوں کے متعلق ذکر کر رہا ہے تو ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ بھی غور طلب بات ہے. اور تقوی ہمارے دل کے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تقوی دل کے اندر موجود ہوگا پھر انسان اکل حلال کھائے گا، اکل حرام کی طرف نہیں جائے گا. جب وہ بھوکا مر سکتا ہے مگر وہ حرام کا لقمہ نہیں قبول کر سکتا. فرمایا ایمان والو، بے شمار مولوی اور درویش، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرما رہے ہیں، لوگوں کا نہ حق مال لیاکلون اموال الناس بالباطل. فرمایا باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں. باطل، حق کے مقابلے میں باطل کفر کو کہا جاتا ہے، یعنی لوگوں کو ٹھگتے ہیں باطل طریقے سے. اور چلو بات تو کھری کرو، راستہ تو دکھا دو، لیکن اللہ نے آگے فرما دیا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، پھر وہ اللہ کے رستے سے روکتے ہیں. اور اگر اللہ کے رستے سے روکتے نہ ہو تو پھر مال مل رہا ہو، اور اگر اللہ کا رستہ صحیح بتا دے پھر مال کیسے ملے گا؟ اس لیے اللہ کے ہاں کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی.
یہ روزے رکھنے والے، یہ زکوٰۃ دینے والے، یہ صدقات دینے والے، یہ خیرات دینے والے، یہ نمازوں کے پابند اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں کہ ہم مال حلال کا کماتے ہیں کہ حرام کا کماتے ہیں۔ عقل حلال سے عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوگی، ورنہ کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اور اس کی کوئی دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، کوئی بخشش کی دعا قبول نہیں ہے۔ ورنہ وہ تو فرما رہا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ان ربی رحیم ودود۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 90 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس چیز کو فرمایا ہے، اور اپنے رب سے بخشش طلب کرو، تم پھر پلٹ آؤ اس کی طرف۔ تاب یتوب توبتن کا معنی ہوتا ہے پلٹ آنا، توبہ کرنا ہی اسی چیز کو نام کہتے ہیں کہ باطل رستے کو، کفر کے رستے کو، گمراہی کے رستے کو، غلط رستے کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹ آنا، جس طرح پلٹ آنے کا حق ہے، یہ توبہ ہے۔ فرمایا کہ تم اپنے رب کی طرف جب پلٹ آؤ گے پھر کیا ہوگا؟ ان ربی، بے شک جو میرا رب ہے، رحیم ودود، بہت رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ وہ اتنا محبت کرنے والا اور اتنا بخش دینے والا اور رحم کرنے والا رب، لیکن بیت اللہ میں جا کر بھی دعا قبول نہیں ہے، جبل رحمت پر دعا قبول نہیں ہے۔ وہ ملتزم کے ساتھ چمٹ کر اور یمد یدیہ الی السماء، آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے چیخ و پکار گڑ گڑا رہا ہے، یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب، مگر اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ جب عقل حرام کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے گا تو کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ ایک نقطہ ہی تمام شریعت اسلامیہ کے اندر سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ عقل حلال کا چناؤ کرو، عقل حلال کا۔ اگر عقل حرام ہوگا تو پھر اللہ کے ہاں کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ دنیا کے فضول ترین کاموں کے لیے جہاں مرضی انسان کو لے جاؤ اور جہاں مرضی بٹھائے رکھو، گھنٹوں گھنٹوں، سارا دن، سارا جو ہے نا وہ ساری رات گزر جائے گی، مگر قرآن و حدیث کی خالص بات سننے کے لیے لوگوں کو بس وقت ہی نہیں ہے۔ اس لیے تو برباد ہو گیا معاشرہ، سوشل لائف جو ہے تباہ ہو گئی، حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو گئی، حق اور باطل بھی ختم، کفر اور اسلام کی تمیز ختم، اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو گئی۔ ہر بندہ مکسر چیز کو قبول کرتا ہے، اچھائی اور برائی ساتھ ساتھ۔ مقتصد ایک بندہ بدی بھی کر رہا ہے، نیکی بھی کر رہا ہے، بدی بھی کر رہا ہے، نیکی بھی کر رہا ہے۔ اور اگر وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اگر نیکیاں کر رہا ہے تو پھر نیکیوں کو سنبھالنا نہیں آتا، بس نیکیاں کر رہا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم اب میں نے اس نیکیوں کو بچانا بھی ہے اور سنبھالنا بھی ہے۔ بس یہ ایک ہی نقطہ ہے۔ بڑے لمبے چوڑے لیکچر ہم سنتے ہیں، لیکن سننے کے باوجود ہم ویسے کے ویسے ہی ہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ پورا رمضان ہم نے قرآن کو سنا، کوئی تبدیلی نہیں ہے، قرآن کو سننے کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے، روزے کو رکھنے کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو پھر غور و فکر کریں، پھر ہمارے مال میں کوئی کھوٹ ہے۔ اس کو کہتے ہیں انقباض، ایک بندہ مستقل عمل کر رہا ہے، شریعت میں اس کو کہتے ہیں انقباض۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتا ہے، تہجد کے لیے اٹھتا ہے، تہجد پڑھنے کے بعد سوتا ہے، پھر فجر کے لیے اٹھتا ہے اور فجر بھی باجماعت پڑھتا ہے، مگر ایک رات وہ عشاء کے بعد سویا، اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی، تہجد بھی ضائع ہو گئی، جس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے، جس کو اب رمضان المبارک میں صلاۃ التراویح کا نام دیا گیا ہے۔ اصل یہ قیام اللیل اور تہجد ہے اصل، جس کو صلاۃ التراویح کا نام دیا گیا ہے۔ حدیث کے اندر من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، قام جو کھڑے ہوتے ہیں رمضان میں ایمان اور احتساب کی حالت میں، اور ایمان اور احتساب کی حالت میں کون کھڑا ہوگا؟ جس نے عقل حلال کھایا ہوگا، جس کے اندر حلال کے لقمے گئے ہوں گے۔ اور اگر عقل حلال نہیں ہے تو پھر سوچیں اور گریبانوں کے اندر جھانکیں، پھر توبہ کریں پہلی زندگی کی، اگلی نت نئی زندگی شروع کریں، اور پھر شاید کہ اللہ کے یہ باتیں قبول ہوں، لیکن اس میں چناؤ عقل حلال کا ہوگا۔ اس لیے سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر اللہ کے ہاں رد ہو جانا ہے تو پھر تو انسان کی عبادتوں میں فرق نہیں ہے، اصل حلال میں فرق ہے۔ جب حلال کھائے گا تو کوئی عبادت بھی اس کی غیر شرعی نہیں ہوگی، پھر وہ متلاشی ہوتا ہے حق کی راہ کون سی ہے۔ جب اس کے اندر یہ تمیز ختم ہو جائے، پھر جو جدھر مرضی اس کو چلا دے وہ اس کے ساتھ اسی طرف چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے ہاں یہ ایک بڑا فلسفہ مشہور ہے کہ جو ہے نا وہ کسی کو چھیڑو نہ، اپنا چھوڑو نہ۔ کوئی غلط بھی چاہ رہا تو کہنا کہ چلنے دو، اپنا چھوڑو نہ، اپنا حق پہ ہو تم۔ اگر تم یہ جو بات کرتے ہو، بڑے بڑے فلسفے لوگوں نے گھڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، بڑے بڑے لیکچر سننے کے بعد بھی
نتیجہ یہ ہے کہ جب تک ایک چیز کو امپلیمنٹ نافذ نہ کیا جائے تب تک کسی بھی لیکچر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اجمعین اللہ کے رسول کی باتوں کو سنتے نہیں تھے. سمعنا واطعنا، صحابہ یہ 7 ہی الفاظ فرما دیتے تھے، اللہ کے رسول ہم نے سن بھی لیا، اللہ کے رسول ہم نے مان بھی لیا، ہم فرما برداری میں بھی آ گئے. مطیع کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا فوراً اس کی فرما برداری ہوگی. متبع سنت اس کو کہتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا اسی طرح کرنا شروع کر دیا. اس لیے تو اللہ نے قرآن کے اندر ان کے بارے میں اعلان کیا. کیوں کیا ہے؟ کہ صحابہ کو خلافت بھی تھی مگر انہوں نے عیش و عشرت نہیں کی، انہوں نے دنیا کی جاہ و جلالت کو قبول نہیں کیا، انہوں نے دنیا کی بادشاہت پر اترائے نہیں اور بدماشی نہیں کی اور اس پر غرور و تکبر نہیں کیا، اس پر پروٹوکول نہیں. اب تو ہمارے قرہ کے ساتھ پروٹوکول ہے، اب علماء کے ساتھ پروٹوکول ہے، 2 4 بندے آگے پیچھے ہیں. یہ پروٹوکول نہیں سارا انسان کو گمراہ کر دیا. یہ بھی رات کو ہی بات ہو رہی تھی، لوگوں کو شعور نہیں ہے. نہیں جی، علم کا فرق ہوتا ہے، درجے کا فرق ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. درجے کا فرق ہے. میں ممبر پر بیٹھا ہوں، آپ لوگوں کو خطاب کر رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں، مگر حقوق میں فرق نہیں ہے، منصب میں فرق ہے. 5 وقت ایک امام جو ہے امامت کروا رہا ہے اور وہ بچوں کو پڑھا بھی رہا ہے، وہ سارا دن رہتا ہے، یعنی فجر سے لے کر عشاء وقت تک مسجد میں رہتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیونکہ بات ہو رہی تھی ایک ہمارے ادھر مسجد کینچی کی طرف، جس کے خطیب کو انہوں نے گاڑی لے کے دی ہوئی ہے اور خطیب جمعے والے دن آتا ہے تو اس کا پریس کیا ہوا جو سوٹ ہے وہ لٹکا ہوتا ہے، ہینگ کیا ہوتا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کمیٹی میں جا کر یہ بات کریں کہ جو مسجد کا 5 وقت کا امام ہے اس کو بھی گاڑی لے کر دو، اس کے بھی کپڑے اس طرح پریس کروایا کرو. اس پر وہ جواب دیتا ہے نہ اہلیت کی، کہ جس کے اندر یہ اہلیت نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جہالت ہے، بندوں کو پتہ ہی نہیں ہے. کمیٹی کے ممبر ایسے ہوتے ہیں، میں کہنے لگا جی وہ تو خطیب ہے اور اس کے پاس تو علم ہے. اب اندازہ لگائیں کہ جو حافظ قرآن ہے گویا کہ اس کے پاس علم ہے ہی نہیں، وہ خالی اور وہ امامت کروا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تم امامت اس سے کروا کیوں رہے ہو جس کو تم اتنا عالم نہیں سمجھتے. یہ تفریق پیدا کر دی گئی کہ علم کی بنیاد پر اس کی خدمت ہو رہی ہے. میں نے کہا منصب میں فرق ہے، حقوق میں فرق نہیں ہے. اگر حقوق میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کیا ہوتا تو پھر کیا ضرورت تھی بلال حبشی کو، مصعب بن عمیر کو، صہیب رومی کو کہ اللہ کے رسول کا ساتھ دیتے؟ پھر تو کوئی محمد رسول اللہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منصب میں تفریق ہے، شریعت میں حقوق میں فرق نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ایک بندہ ملنے کے لیے آیا تو کہنے لگا آئی نا عبداللہ، کہنے کا نام. وہ دیکھے ساتھ ہی ان کا غلام بیٹھا تھا اور جو پوشاک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہنی تھی وہی اس کے غلام نے پہنی ہوئی تھی. گویا کہ میرا کوئی نوکر ہو تو جو سوٹ میں نے پہنا ہو جس معیار کا وہی میرے نوکر نے پہنا ہو تو تعجب تو ہوگا. انہوں نے کہا کہ واقعی تم عبداللہ؟ کہنے کا نام. تو کہنے کہ یہ میرا غلام ہے. کہنے کہ غلام اور مالک کا ایک جیسا؟ کہنے کہ جس دین پر ہم ایمان لائے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی فرمایا ہے. یہ تفریق حقوق میں ہے ہی نہیں، یہ تو نہیں ہے. اور میں جلسوں پر اختلاف کرتا ہوں، یہ لوگوں کی جو ہے وہ نااہلی اور جاہلیت ہے. مولویوں کے لیے مٹن کڑھائی اور بہترین کھانا پیش کیا جاتا ہے اور عام عوام کے لیے جلسے جلوسوں پر جو ہے نا بریانی میں ان کو ٹرخا دیا جاتا ہے. مولوی کو عرش سے تو نہیں اترا، سب کو برابر کا کھانا دو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ علماء کے لیے کوئی اسپیشل ڈش ہو اور عام عوام کے لیے جو ہے نا ایک جیسی ڈش بس اس میں گزارا کروا دو؟ اگر یہ ہوتا تو پھر اللہ کے رسول کو الگ کھانا کھانا چاہیے تھا، صحابہ کو الگ کھانا کھانا چاہیے تھا. یہ ہے حلال اور حرام کی تمیز. اپنے لیے جو بہتر سمجھا وہ ٹھیک ہے. اور اس خطیب پر بھی افسوس ہے کہ خود اس نے گاڑی لی ہوئی ہے لیکن اس کو امام کی پرواہ نہیں ہے. بس اس کا اپنا کام چل رہا ہے، اس کے لیے کوئی مر جائے اور اس کے لیے کوئی جیے، اس کو کیا پرواہ ہے. یہ لوگوں کی تقسیم ہے. بھئی علماء کو تم اعلیٰ ترین کھانا کس لیے دیتے ہو؟ چاہیے کہ عوام کے ساتھ مل کر کھائیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی جو دعوت کھائی تھی سارے صحابہ نے وہی دعوت کھائی تھی، حالانکہ کھانا کم تھا. اللہ کے رسول تو سب کو لے گئے. اب وہ پریشان نہیں ہے کس طرح پورا ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب دان اس میں داخل کر دی، وہ سب پر کفایت کر گیا، کھانا پھر بھی بچ گیا. اس طرح
صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے ایک پیالے سے دودھ پیا، اور پھر آخر میں بلال حبشی نے جہاں ہونٹ لگا کر دودھ پیا، وہیں سے جناب محمد رسول اللہ نے ہونٹ لگا کر دودھ پیا۔ اگر یہ تفریق ہوتی پھر اللہ کے رسول فرق کرتے، مجھے کسی اور پیالے میں دودھ دے دو۔ یہ علماء نہیں عوام الناس کا بیڑا گرک، اور عوام خود بیڑا گرک کرواتی ہے علماء کی۔ جب ہم اس چیز کو سیکھ جائیں گے کہ انصاف کیا چیز ہے، ہم نے حلال اور حرام کی تمیز کرنی ہے، تو پھر تو ہم یہ تفریق نہیں کہیں گے، منصب میں فرق ہے۔ کہ ساری بات ہے کہ عالم کا مقام زیادہ ہے، کہ عالم ساری رات سوئے اور عابد ساری رات عبادت کرے اور نفل و نوافل پڑھتا رہے۔ عابد کا ساری رات کا سونا افضل ہے اس عابد کی عبادت سے، لیکن وہ عالم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عقل حلال استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی یہی کہا ہے، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کیا کہا؟ کلوا من الطیبات، کہ حلال رزق کھاؤ۔ اسی طرح اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ حلال رزق جو میں نے تمہیں عطا کیا وہ کھاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ مال میں نے تمہیں دے دیا، حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر ہی کھا لو، بس ٹھیک ہے جی، جائز ہے جی، لو جی، اس میں کیا حرج ہے جی۔ وہ اگر ایک ٹگا بھی اگر اس میں حرام کا داخل ہو گیا، تو چاہے تم نے 1 کروڑ بھی حلال کا خون پسینے سے کمایا ہے، وہ سارا کا سارا حرام ہو جائے گا۔ اگر 10 من دودھ کے اندر پیشاب کا 1 قطرہ داخل ہو جائے تو کوئی بھی نہیں ہم میں سے پیے گا، حالانکہ وہ 1 قطرے کی کیا ویلیو ہے، 10 من دودھ ہے، 1 قطرے کا کہاں پتہ چلتا ہے۔ لیکن ہر انسان یہ شبے میں پڑ جاتا ہے کہ یار یہ گندا دودھ ہے، اس کو گرا دو، اس کو ہم زمین پر بہانہ قبول کریں گے۔ مگر یہاں لاکھوں لاکھوں کروڑوں یہاں جو ہے بے ایمانی کے سارے پیسے جو ہے، وہ سارے کے سارے پیسے جو داخل ہو رہے ہیں، اس میں عبادتیں نہیں رہی، نمازیں نہیں رہی، مستے نہیں رہی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ آخری بات جو میرے ذہن میں آ گئی وہ عام ترین ہے کہ مشرکین مکہ سے اللہ نے بیت اللہ کو تعمیر کروائی۔ یہ میں نے پہلے بھی مثال دی ہوئی ہے، یہ ریمائنڈ ہوتا ہے، شریعت ریمائنڈ ہے، یاد دہانی ہے۔ اللہ کے رسول ایک بات کو 3 دفعہ بیان کرتے تھے، دہراتے تھے، ریمائنڈ کرواتے تھے، تاکہ یہ رچ بس جائے، اس چیز پر عمل ہو جائے، پریکٹیکلی طور پر امپلیمنٹ ہو، نفاذ ہو اس کا عملی طور پر۔ اور مشرکین مکہ کا ہیڈ کون تھا؟ ابو جہل، جو رئیس تھا، اور اس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک وہ فرعون تھا، لیکن میری امت کا فرعون اس سے بڑا ہے ابو جہل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو اس سے بڑا فرعون کہا، کیونکہ وہ تو پھر بھی ڈوبتے ہوئے توبہ کر لی، اور وہ توبہ کر رہا تھا، لیکن وقت گزر گیا، نزع طاری ہو گئی، اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا۔ اس کو جب معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ننھے منھے 2 صحابی جب اس کی گردن اتارنے لگے تو یہ ان کو نصیحت کرتا ہے کہ میری گردن کو ذرا سینے کے ساتھ کاٹنا، ذرا رگڑ کے پتہ چلے کہ یہ کسی رئیس کی گردن ہے۔ لیکن اللہ نے اس سے بھی کام کیسا لیا کہ جب بیت اللہ کی تعمیر اس نے شروع کروائی تو اس نے مشرکین مکہ سے یہ معاہدہ لیا، میثاق، کہ 1 بھی درہم اور دینار اس پر حرام کا نہیں لگانا ہے، 1 بھی درہم اور دینار۔ وہ کہنا کہ یہ چونکہ اس کا گھر ہے اور ہم نے اس کی یہاں عبادت کرنی ہے، درہم اور دینار ختم ہو گئے۔ پھر وہ حتیم مقام جو گئے ان کو تو معلوم ہے، اور میجورٹی کو پتہ ہی نہیں حتیم کیا ہے، ان کو کیا معلوم حتیم، بس حتیم ہے، لوگوں کو نام کا پتہ ہے، اور کئیوں کو نہیں پتہ کہ حتیم ہے کیا۔ یہ جو اتنی سی دیوار گلائی میں ہے وائٹ کلر کی، یہ کیوں ہے؟ وہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ ان کے بعد دیواریں کرنے کے لیے اور لینٹر چھت ڈالنے کے لیے پیسے نہیں، درہم اور دینار ختم ہو گئے تھے، انہوں نے اس کو وہیں کا وہیں چھوڑ دیا کہ 1 بھی درہم اور دینار حرام کا نہیں لگانا ہے، حرام کا۔ اور آج 2 رکعتیں جو حتیم کے اندر پڑھتا ہے وہ بیت اللہ کے اندر پڑھتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھے کہ بڑے معزز ہیں وہ لوگ جن کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو وہ اندر جا کر پڑھ لیتے ہیں، وہ تو خود حتیم کے مقام پر بیت اللہ کے اندر 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ مگر فیصلہ پھر وہی ہے کہ عقل حلال ہوگا تو پھر اس کی حاضری قبول ہوگی، ورنہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے واضح الفاظ اور جواب ہے اللہ کا، جو خود مالک الملک علام الغیوب ہے، رحیم ودود ہے، غفور الرحیم ہے، کریم ہے، لیکن وہ یہ جواب دیتا ہے، رد کرتا ہے کہ تیری عبادت، تیرا یہاں آنا، تیرا ملتزم کے ساتھ چمٹ کر مجھ سے دعائیں کرنا اور گڑ گڑانا قبول نہیں ہے۔ کدھر آئے پھرتے ہو؟ جب تک کہ انسان پکی اور سچی توبہ نہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم
सय्यआतिकुम वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। फिर जन्नत का अल्लाह ताला ऐलान करता है। पहले पक्की और सच्ची तौबा की बात करता है कि पक्की और सच्ची तौबा, पक्के और सच्चे मेरी तरफ पलट आओ। जब तुम पलट आओगे, असा रब्बुकुम, करीब है कि तुम्हारा रब, असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम, फिर अल्लाह ताला तुम्हारी बुराइयों पर, तुम्हारे गुनाहों पर स्याही का कलम फेर देगा। फिर है वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, फिर अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी जन्नतों में, ऐसे बागात में जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। और ये हमने सुन रखा है, दूध की नहरें हैं, आबखोरों की नहरें हैं, पानी और ऐसे आबखोरे हैं कि जो बर्फ से ज्यादा ठंडे हैं। एक दफा जो वो पानी पी लेगा उसको कभी दोबारा प्यास महसूस ही नहीं होगी। शहद की नहरें हैं जिसमें इंसान गोतज़न होगा, ऐश कर रहा है अल्लाह की जन्नत के अंदर। मगर ये इनामात किन के लिए हैं? जिन्होंने दुनिया के अंदर कनात, जिन्होंने दुनिया के अंदर दिक्कत और दुश्वारी और दुनिया के अंदर तकलीफ को और मुश्किलात को बर्दाश्त किया। किस लिए? कि सौदा ही बहुत आला तरीन है कि कल को हमें मुस्तकिल जिंदगी तो मिलने वाली है, लिहाजा ये झूठी जिंदगी और ये दुनिया की जो धोखे की जिंदगी है, लहवम व लाइब, जिसको कुरान कह रहा है कि ये जिंदगी जो है ना, ये तो धोखे का समान है। हालांकि पैदा उसने किया, दुनिया उसने बनाई, जन्नत और जहन्नम वो बनाने वाला है, फैसला वो करने वाला है, हलाल और हराम वो बताने वाला है, अच्छाई और बुराई की तमीज़ वो सिखलाने वाला है। हर फैसला उस अल्लाह मालिकुल मुल्क है। और वो इसी दुनिया के बारे में कहता है कि ये तो धोखे का समान है। लिहाजा धोखे के समान के साथ तुम हकायक की मबनी पर फैसला ना करो, बल्कि हकायक तो ये है कि तुमने मर जाना है और वो जिंदगी दायमी और मुस्तकिल है, उसके लिए फैसला करके आओ मेरे पास, और हलाल के साथ अपने चेहरे लेके आओ मेरे पास। वो बैतुल्लाह उन्होंने बना दिया, मुशरिक की बात नहीं होती। यहां भी एक ताज्जुब की बात है और बड़ा अहम नुक्ता है। अब वो जब तवाफ करने के लिए जाते थे, नंगे ही जाते थे, मर्द और औरतें बिल्कुल कोई लिबास नहीं पहनते थे। और उनकी इबादत क्या थी? वमा कान सलातुहुम इंदल बैत इल्ला मुकाम व तस्दिया फज़ूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून। अल्लाह कहता जब वो मेरे बैतुल्लाह के पास आते थे, वमा कान सलातुहुम, उनकी इबादत, उनकी नमाज क्या थी? वो तालियां और सीटियां बजाते थे। ये कफरों का शियार है, मुशरिकीन मक्का की इबादत थी। लेकिन वो कहते थे चूंकि हमारा ये लिबास जो अगर हम पहन के जाएंगे तो ये तो हराम का है, तो इसलिए जो ना हमने उसके पास जो उसने जिस्म दिया ना वो लेकर जाना है हराम का। ये अकल नहीं आती, जो तनो तोश तैयार हो गया, जो जिस्म तैयार हो गया, वो भी तो हराम का है। फिर तो तुम्हें चाहिए कि पोरियां पोरियां काटो जिस्म की, उसको छीदो, जो एक टुकड़ा तुम समझो हलाल का रह गया वो अल्लाह की बारगाह के अंदर दाखिल करो, वो टुकड़ा कबूल होना है। वो तो कह रहा है कि गुज़िया बिल हराम, वो कहता है वो तो तनो तो जो तैयार करके जिस्म मेरे पास हाजिर हो गए वो हराम का है। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, अब मुझसे दुआएं क्या मांग रहे हो? अब इस किस तरह उस शख्स की दुआ कबूल हो जाएगी जो हराम के जिस्म के पास अल्लाह के हाँ दाखिल हो जाए? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि जब अक्ल हलाल नहीं खाएगा, हराम खाएगा तो मुशरिक होगा, ये पक्की बात है। इसलिए कि वो अल्लाह की ज़ात के साथ शिर्क कर रहा है। वरना मुशरिक अगर नहीं इंसान में वाहिद है तो वो किसी के साथ धोखा करना तो बड़ी दूर की बात, वो तसव्वुर भी नहीं करता ह्यूमैनिटी, इंसानियत के साथ दगाबाजी। क्योंकि दगाबाजी के बाद, धोखे और फ्रॉड के बाद, नाप और तोल में कमी के बाद, झूठी कस्में खाकर माल बेचने के बाद, मिलावट करके सौदा बेचना, और इसी तरह बेईमानी के साथ सौदा बेचना और सौदा 2 नंबर करना, और इसी तरह जो है इंसानों के साथ जो है ना वो धोखाधड़ी के साथ जो माल कमाया जाता है वही हराम है। और क्या है? और माल वो कहां से कमाएगा? कारोबार कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, ठेकेदारी कर रहा है, वो मिस्त्री है, वो हर शोबे के अंदर एक उस्ताद है। तो जारी बात है कि अगर कमा हक को अपनी ड्यूटी नहीं देता तो वो तो हराम कमा रहा है, और उसके हराम की वजह से कोई इबादत अल्लाह के उसकी कबूल होने वाली नहीं है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वल्लाहु अला बिस्सवाब। सुब्हानका व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।